حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چنانچہ قرآن شریف میں ہے، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو، میں بھی تم کو نہ بھولوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے۔ بس کفر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر دے، کیونکہ رسولوں کا آخری مقصد ذکر الہی ہے۔ بس ذکر الہی سے جو شخص غافل ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عملاً کفر کر رہا ہوتا ہے، اور اس آیت نے یہی نتیجہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اذکرونی اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرو۔ یہاں کفر کا ایک معنی جو عامت المسلمین کے سامنے یا عام قاری کے سامنے واضح ہے وہ ہے ناشکری، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ناشکری کی بجائے کفر کے ان معنوں میں اس کو استعمال فرمایا ہے، اس کو سمجھا ہے جو کفر کے معروف معنی ہیں، یعنی خدا کا انکار۔ اور در حقیقت ناشکری اور انکار بھی دو بہنیں ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ناشکری کے پیٹ سے ہی حقیقت میں انکار پھوٹتا ہے، اور ان کا ماں بیٹی کا رشتہ ہے۔ بس قرآن کریم نے جہاں ولا تکفرون فرمایا، اگر اس کا ترجمہ ناشکری بھی کریں گے تو امر واقعہ یہ ہے کہ ناشکری ہی ہیں جو کافر ہوا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں تمام دنیا میں پھیلی پڑی ہیں کہ وہ شخص جو ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کے شکر کی طرف مائل ہو، اس سے انکار کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ کون سا احتمال ہے اس سے انکار کا؟ بس حقیقت میں شکر ہی ہے جو حقیقی ایمان بخشتا ہے، اور ناشکری ہے جو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق ذکر سے ہے، ذکر سے بات چلی ہے۔ تم اگر ذکر کرو گے تو شکر گزار بندے بنو گے، ذکر کرو گے تو کافر نہیں ہو سکتے، لازماً خدا کے مومن بندے ہوگے، اور ذکر کرو گے تو خدا تمہارا ذکر کرے گا، اور خدا جن کا ذکر کرتا ہے ان کو مٹنے نہیں دیا کرتا۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا کسی کا ذکر کر رہا ہو اور وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ بس آپ کی بقا کا نسخہ بھی یہی ذکر ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے سے آپ کا تعلق جڑ جائے تو اس کی عطا سے آپ میں بقا کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، باقی رہنے کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، قرآن شریف میں آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اب یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا نماز کے بعد ہی ہے، یعنی نماز کے بعد جو کثرت سے ذکر کی ہدایت فرمائی گئی ہے، یہ وہ ہے آیت۔ فرمایا اب نماز کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا فرما رہا ہو خدا تعالیٰ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو تو ذکر مکمل ہو جائے گا؟ یہ تو کثیرن میں نہیں آتا۔ فرمایا اس لیے یہ حدیث سن کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد 33 دفعہ تسبیح و تحمید کا ذکر فرمایا اور پھر 34 دفعہ تکبیر کا، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی ذکر الہی ہے جس کی طرف یہ آیت توجہ دلا رہی ہے کہ کثرت سے ذکر کیا کرو۔ فرمایا یہ اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے جن کے حالات حضور کے پیش نظر تھے، ان کو ایک نسخہ دیا ہے نسخوں میں سے ایک۔ اس کو اس آیت کا متبادل نہ سمجھ بیٹھنا، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طریق تو یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ تو خود مسجد میں بیٹھ کے نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، الحمدللہ آتا ہے 33 دفعہ،
الحمدللہ یعنی ہم تسبیح ہم اور تکبیر آپ تو نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں اور بھی روایتیں ہیں کہ بعض دوسری دعائیں کر کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو اس لیے یہ تو ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر کا یہ مطلب سمجھتے ہوں کہ صرف 33 دفعہ کرو اور خود اس پہ عمل نہ کریں اور خود دن رات ذکر میں رہیں. یعنی سوئے ہوئے بھی ہوں تو تبھی بھی ذکر میں مصروف ہوں, جاگے ہوئے ہوں تو تب بھی ذکر میں مصروف ہوں, مجسم ذکر الہی بن جائیں. خدا آسمان سے گواہی دے کہ یہ وہ رسول ہم نے تمہیں اتارا ہے جو خود ذکر الہی بن چکا ہے, اس کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو نقطہ اٹھا رہے ہیں بہت قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو محدود نہ سمجھ لو, یہ ذکر الہی جس کا قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے کہ تو تمہارے دن رات کے ہر لمحے پر حاوی ہو جانا چاہیے. وہ 33 والا نسخہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے ایک خاص تکلیف پیش کی تھی. اس تکلیف کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ اتنا کرو تو یہ تکلیف تمہاری رفع ہو جائے گی. مگر یہ تو نہیں تھا کہ ان کو روکا ہو باقی ذکر سے یا ان کے علاوہ دوسروں کو روک دیا ہو. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل محبت پیدا ہو تو شمار کا کوئی سوال نہیں رہا کرتا. عشق الہی کرنے والے گنا نہیں کرتے. آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی ہے. کب کسی نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی جس میں 100 دانے تھے؟ آپ کے کسی خلیفہ نے وہ تسبیح نہیں پکڑی, آپ کے کسی صحابی نے وہ تسبیح نہیں پکڑی. بعد کی ضرورت کے حالات کے مطابق ایجادات ہیں, وقت کی ضرورت ہوگی, لیکن ان لوگوں کے لیے جو ادنا حالتوں کے تھے ان کو کچھ سکھانے کی خاطر کسی بزرگ نے یہ طریق ایجاد کر دیا ہوگا. مگر نہ قرآن میں تسبیح کے دانوں کا ذکر, نہ سنت میں تسبیح کے دانوں کا ذکر, نہ کسی صحابی سے ثابت کہ ہاتھ میں تسبیحیں پکڑے پھرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی گن کے ذکر کیا ہی نہیں, ان گنت ذکر تھا. اور فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے عاشقوں کو بھی پتہ ہے. کہتے ہیں ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی پر عاشق تھی, اس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہا ہے. اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے یار کو یاد کرتا ہوں. عورت نے کہا کہ یار کو یاد کرنا اور پھر گن گن کے, یہ کون سا عشق ہے؟ مجھے دیکھو میں کس طرح اپنے یار کے لیے دیوانی ہوئی پھرتی, دن رات اسی کا تذکرہ میرے منہ پر ہے. تو اچھا یار کا یار بنا بیٹھا ہے کہ گن گن کے یاد کر رہا ہے. عشق کے ساتھ گنتی کا مضمون چلتا نہیں. بس وہ اور مضمون تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیان فرمایا, اور وہ اور مضمون تھا جو اپنی ذات میں جاری کر کے دکھایا. وہ انگنت ذکر الہی کا مضمون ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ جب تک ذکر الہی کثرت سے نہ ہو وہ لذت اور ذوق جو اس ذکر میں رکھا گیا ہے حاصل نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 33 مرتبہ فرمایا ہے وہ آنی اور شخصی بات ہوگی, یعنی وقتی تقاضے کے پیش نظر اور بعض اشخاص کے حالات سے تعلق رکھنے والی بات ہوگی. اسے تم عام نہ سمجھ بیٹھو.